میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت اور کامیابی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں بھیجے۔ میرے دوستو، جو آدمی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزارے گا وہ یقیناً کامیاب ہو جائے گا، اور جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں زندگی گزارے گا وہ ناکام اور نامراد ہو جائے گا۔ میرے دوستو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا چاہیے، اور جب ہم ان طریقوں سے ہٹ کر کے زندگی گزاریں گے تو یاد رکھیے کہ ہم گمراہی کی طرف چلے جائیں گے۔ میرے دوستو، اسلامی احکام و مسائل میں جس طریقے سے حلال و حرام، جائز و ناجائز کے الفاظ ہم برابر سنتے رہتے ہیں، اسی طریقے سے سنت و بدعت کے الفاظ بھی ہمارے گوش گزار ہوتے رہتے ہیں۔ کون مسلمان ایسا ہے جس نے سنت کا لفظ نہ سنا ہو؟ اس کے بالمقابل بدعت ہے، اس لفظ سے بھی ہمارے کان آشنا ہیں، یعنی ہم سنتوں کے بارے میں سنتے رہتے ہیں اور بدعت کے بارے میں بھی سنتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ سنت سے زندگی میں نور آتا ہے اور بدعت سے تاریکی پیدا ہوتی ہے۔ سنت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ طریقہ ہے، اور بدعت گمراہی ناپسندیدہ طریقہ ہے۔ سنت سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور بدعت سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ سنت جنت میں لے جانے کا راستہ ہے اور بدعت جہنم میں لے جانے کا راستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی۔ اے مسلمانوں، میں تمہارے لیے دو ایسی چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک ہے اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید، اور دوسری ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی حدیث۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید اور سنت نبوی ہماری ہدایت و رہنمائی کا بہترین ذریعہ ہے۔ انہیں مضبوطی سے پکڑ لینا ہماری دنیا و آخرت میں کامیابی کا ضامن ہے۔ ان دونوں کو تھام لینے کے بعد ضلالت و گمراہی کے سارے دروازے، سارے امکانات ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے اور صحابہ کرام کی بھی ہے۔ ہمیں سنت رسول اور سنت صحابہ دونوں پر چلنا ہے، اس لیے کہ ہمارے نزدیک دونوں معیار حق ہیں، دونوں حق اور سچائی اور کامیابی سے ہمکنار کرنے والے ہیں۔ ترمذی کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، یعنی 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے۔ ہماری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی اور سب کے سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک فرقہ کے۔ میرے دوستو، صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، وہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے؟ من ہی یا رسول اللہ، نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقہ پر چلے۔ اسی طرح سے دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنتانی و سبعون فی النار واحدۃ فی الجنہ وہی الجماعہ، کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا، اور وہ وہی فرقہ ہوگا جو جماعت صحابہ کے طریقہ کو اختیار کرے گا۔ میرے دوستو، ایمان کی دولت سے مشرف ہو کر ہر مسلمان شخص جانتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے بہتر، سب سے پسندیدہ اور محبوب طریقہ ہے، اور دین میں نئی بات پیدا کرنا بدعت ہے، اور ہر بدعت سراسر گمراہی ہوتی ہے۔ فرمان نبوی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ
الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ۔ اے لوگو خوب جان لو کہ سب سے بہترین کلام، سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب قرآن پاک ہے، اور سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے بری چیز وہ ہے جو نئی نکالی گئی ہو، جسے بدعت کہتے ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہوا کرتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے والے نیک اعمال اس مہینے کے اندر کریں، اور ہر مہینوں میں ہم نیک اعمال کریں، زیادہ سے زیادہ کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں۔ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتوں کو زندہ کرنے لگیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے لگیں گے، تو بدعت و گمراہی خود بخود ختم ہونے لگے گی۔ اور جو لوگ بدعت و گمراہی میں پھنس چکے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اس بدعت و گمراہی کے دلدل سے نکالنے کی کوشش کریں۔ بہت سارے لوگ رات رات بھر تعزیہ بنانے میں لگے رہتے ہیں، رات رات بھر تعزیہ بنانے میں لگے رہتے ہیں، لیکن سویرے ان کی نماز چھوٹ جاتی ہے۔ لوگ تعزیہ داری کے چکر میں، تعزیہ اٹھانے کے چکر میں، جلسہ جلوس کے چکر میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ ان کو نماز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ میرے دوستو، سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز ادا کریں، اس لیے کہ اگر ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو مانتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی گردن کٹوا لی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، لیکن پھر بھی انہوں نے نماز نہیں چھوڑی، بلکہ ان کی نماز قضا ہی نہیں ہوئی۔ ہم بھی انہی کے ماننے والے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نماز بالکل بھی مت چھوڑیں۔ آج کا مسلمان جلسہ جلوس کے چکر میں اتنا مگن رہتا ہے، تعزیہ اٹھانے میں اتنا مگن رہتا ہے کہ نماز کی پرواہ نہیں رہتی، شربت پلانے میں اتنا مگن ہے کہ نماز کی پرواہ نہیں رہتی، کھچڑا کھلانے کے چکر میں اتنا مگن ہے کہ نماز کی پرواہ نہیں رہتی۔ میرے دوستو، ہم خرافات میں، بدعت میں اس طرح مگن ہو گئے ہیں کہ ہمیں نماز کی پرواہ نہیں، ہمیں روزہ رکھنے کی پرواہ نہیں۔ میرے دوستو، محرم الحرام کا مہینہ ہو، چاہے تو ربیع الاول کا مہینہ ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان مہینوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے والے نیک اعمال کریں، اور بدعت و گمراہی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اپنے گھر والوں کو بچائیں، اور دوسرے لوگوں کو بھی سنتوں پر چلنے کی ہدایت دیں، تاکہ سارے لوگ سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے بدعت و گمراہی سے دور ہو جائیں۔ بدعت و گمراہی جب ہماری زندگی میں بس جائے گا، ہم بدعت و گمراہی میں پھنس جائیں گے، تو یاد رکھیے کہ بدعت و گمراہی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم بدعت و گمراہی سے اپنے آپ کو دور رکھیں، بدعت و گمراہی سے دور رکھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے والے نیک اعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔